دوستو یہ جو ویڈیو کلپ آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، یہ انتہا درجے کے کرب پر مبتلا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں انسانیت کی وہ اعلیٰ مثال ملتی ہے جو کہ آج کل عمومی طور پہ ہمیں انسانوں میں کم ہی مل رہی ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اونٹ ہے جو عرب کے ایک صحرا کے اندر ایک روڈ کی کنارے پر روڈ کی سائیڈ پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ روڈ بھی ایسا گنجان آباد نہیں ہے، بہت ہی انجان سا بڑا ہی سٹرینج سا روڈ ہے، بہت کم لوگ اس روڈ پر آتے ہیں۔ اور یہ اونٹ یہاں سائیڈ پر بیٹھا ایک ٹرک ڈرائیور نے دیکھا، جب وہ یہاں سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر پڑی ایک ایسے اونٹ پر جو سسکتا بلبلاتا اپنا سر جھکائے شاید خدائے بزرگ و برتر سے یہ دعا کر رہا تھا کہ یا مولا، کربلا کے ان تمام پیاسوں کا صدقہ جن پر تیرا فضل و کرم ہوا، میرے مولا کچھ پانی عطا ہو۔ لیکن دوستو اس کو یہاں پر پانی پلانے والا کون تھا؟ لیکن اللہ پاک کی ذات نے اس ٹرک ڈرائیور کو ایک معجزاتی انسان کے طور پر وہاں بھیجا، جس نے پانی کی ایک بوتل اپنے ٹرک سے نکالی اور اس اونٹ کے لبوں کے ساتھ لگا دی، اور اس نے غٹا غٹ وہ سارا پانی پی لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس شخص کے لیے تو میرے خیال میں جنت واقعہ تن پکی ہو گئی، جس شخص نے الحمدللہ اس اونٹ کو پانی پلایا اور اس کی حاجت روائی کی۔ دوستو اسلام نے حیات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جس میں اس نے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اسلام نے جہاں انسانوں سے انسانیت، حسن اخلاق اور محبتوں سے مل کر اتحاد اور اتفاق سے رہنے کا درس دیا، وہاں اسلام نے ہمیں جانوروں کے حقوق سے بھی آگاہ کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے ساتھ کتنی صلہ رحمی کرتے تھے، اس کا اندازہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے فرمائیے کہ آپ کہتے ہیں میں ابن عمر کے ساتھ تھا، وہ چند نوجوانوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک مرغی باندھ رکھی تھی اور اس پر تیر سے نشانے بازی کر رہے تھے۔ انہوں نے ابن عمر کو دیکھا تو بھاگ گئے۔ اس وقت ابن عمر نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر جانوروں کے آرام کا خیال رکھنے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ سرسبزی اور شادابی کے زمانے میں سفر کرو تو اونٹوں کو زمین کی سرسبزی سے فائدہ اٹھانے دو، اور جب تم قحط کے زمانے میں سفر کرو تو انہیں تیزی کے ساتھ چلاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا اونٹ دیکھا کہ جس کا پیٹ بھوک سے بیٹھ گیا تھا اور اس کی ران کے ساتھ لگ گیا تھا۔ آپ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان پر سوار ہو تو ان کو اچھی حالت میں رکھ کر سوار ہو۔ اب کچھ بھی جو کھاتے ہو ان کی بھی صحت کا خیال رکھو، انہیں بھی کچھ نہ کچھ کھلایا کرو۔ اگر تم کسی ایسی جگہ پر سفر کر رہے ہو جہاں تمہیں یہ لے کر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک کی ذات نے تمہارے لیے انہیں سہولت کے طور پر پیدا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جانوروں کے منہ پر مارنے اور ان پر بطور نشانی داغ لگانے کی بھی ممانعت فرمائی، اور ایسا کرنے والے کو لعنتی قرار دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے، سو جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، کہ چھری کو خوب تیز کرو اور ذبح کیے جانے والے جانور کو آرام دو۔ اسلام نے ہمیں جانوروں کو ذبح کرنے کا جو طریقہ سکھایا ہے آج میڈیکل سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق جانور کی شہ رگ پر چھری چلتے ہی اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے اور وہ کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جانور ذبح کرنے سے جسم کا تمام خون جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی ایک بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب مشین کے ذریعے جھٹکے سے گردن الگ کر دی جاتی ہے تو خون جسم کے اندر ہی رہ جاتا ہے، اور یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے ہر حکم میں کس قدر مصلحتیں اور فوائد پوشیدہ ہیں۔ جانور کو ذبح کرنے کا حکم دے کر ایک طرف تو اسے تکلیف سے بچایا اور دوسری جانب اسے کھانے والے انسان کو بھی بے ضرر اور صحت بخش گوشت مہیا کر دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی چڑیا یا کسی جانور کو ناحق مار ڈالے اللہ اس کے مارنے کے بارے میں سوال کرے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اگر اسے ذبح کرے تو اسے کھائے، یہ نہ ہو کہ اس کا سر کاٹ کر پھینک دے اور اس کا گوشت استعمال میں نہ لائے۔ دوستو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جانوروں کے ساتھ صلہ رحمی کے حوالے سے، ایک فاحشہ عورت کا جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے سفر کر رہی تھی۔ اس عورت نے رستے کے اندر ایک جگہ پر قیام کیا تو دیکھا کہ ایک کتا ہے جو کہ پیاس کے مارے بلبلا رہا ہے، سسک رہا ہے اور ایک روڈ کی سائیڈ پر پڑا ہوا ہے۔ اس عورت نے جب اس کتے کو اس حالت میں دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا،
یہ عورت اٹھی اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگی۔ کافی دیر تک جب یہ پانی تلاش کرتی رہی اور اسے پانی کہیں سے دستیاب نہ ہوا تو اس عورت نے ایک کنویں کے پاس جا کر کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ خود کنویں کے اندر اتر کر پانی لے آئے، لیکن کنواں بہت گہرا تھا۔ تو اس عورت نے اپنا موزہ اتارا اور اس موزے کے اندر پانی ڈال ڈال کر باہر نکالتی اور وہ اس جو ہے وہ کتے کو پلاتی جاتی۔ اب اس کتے کو لگاتار پانی نکال کر اتنی محنت سے پلانے کے نتیجے میں اللہ پاک کی ذات نے اس فحشہ عورت کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اس عورت کو جنت الفردوس کی خوشخبری سنا دی گئی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بے زبان مخلوق کا اگر کوئی انسان خیال رکھتا ہے تو یہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی کہ اس کے پرسنل جو معاملات ہیں، یعنی کہ جو اس کی زندگی کے اندر اس نے کام کیے ہیں وہ کیسے ہیں، ان کاموں کی ہوتے ہوئے بھی اللہ پاک کی ذات اسے معاف کر دیتی ہے۔ انسان کو خدائے بزرگ و برتر کی ذات معاف کر دیتی ہے۔ اللہ کی ذات تو ہے ہی کریم، ہے ہی معاف کرنے والی ذات۔ تو جب کوئی انسان اس طرح کی صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ کی ذات یقینی طور پہ اس انسان کو معاف کرتی ہے اور اس انسان کے لیے توبہ کا در تو کھلتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے دیکھیں کہ جنت کی خوشخبری اسے سنا دی گئی۔ دوستو کہا جاتا ہے، ایک اور واقعہ بڑا خوبصورت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے توسط سے ہم تک پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی آپ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں کسی پرندے کے چھوٹے بچے تھے جو چیں چیں کر رہے تھے۔ آپ نے ان بچوں کے بارے میں پوچھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک جھاڑی سے گزرا تو ان بچوں کی آواز آ رہی تھی، میں نے اٹھا کر لایا، ان کی ماں نے دیکھا تو وہ بےتاب ہو کر میرے سر پر چکر لگانے لگی، میرے گرد چکر کاٹنے لگی۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً جاؤ اور ان بچوں کو وہیں رکھ کر آؤ جہاں سے تم ان کو اٹھا کر لائے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ بھوک سے بلبلا رہا تھا۔ آپ نے شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ اس جانور کے معاملے میں تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ایک مرتبہ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی تو کنویں پر جا کر پانی پیا، واپس لوٹ رہا تھا کہ ایک کتے کو زبان نکالے ہوئے پیاسا پایا۔ اس کو اپنی پیاس کی تکلیف یاد آئی تو اس نے کتے پر ترس کھایا اور کنویں پر جا کر پانی نکال کر اس کو پلایا۔ جب یہ بات اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اللہ نے اس کے اس عمل کو مشکور بنا لیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ ایک صحابی نے یہ سن کر دریافت کیا یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ شفقت اور رحمت پر کوئی اجر ملتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں، ہر جاندار کے ساتھ رحم کرنے میں اجر ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں یہی صلہ رحمی کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک پیارے دوستو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔